وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف گروپنگ کی سزا، کابینہ سے 3 وزراء فارغ۔ سینئر وزیر عاطف خان، وزیر صحت شہرام ترکئی اور وزیر ریونیو شکیل احمد کو کابینہ سے نکال دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے تینوں وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ فیصلہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد ہوا، گروپ بندی سے پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تینوں کو کئی بار سمجھایا مگر باز نہ آئے، آئندہ کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی لاہور آمد، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات، صوبے کی صورتحال اور عوامی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ عمران خان کو ناراض ارکان کے مطالبات سے آگاہ کیا، وزیر اعظم ناراض ارکان کو خود بھی ملیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ادھر پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں میں ترقیاتی کام کرانے کا اعلان کر دیا۔ بیماری کی آڑ میں بیرون ملک موجود ٹولہ سازشوں میں مصروف ہے جسے ایک دفعہ پھر منہ کی کھانا پڑی ہے۔ فردوس عاشقوان کی گفتگو، مزید بولیں کہ مودی سرکار نے سیکولر بھارت کے نعرے کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا۔ بھارتی حکومت کی پالیسیز دہشت گردی پر مبنی ہیں۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دیگر ادارے نوٹس لیں۔ بزدار کہیں نہیں جا رہے، جو ناراض ہیں وہ بھی مان جائیں گے۔ عمران خان کے دورہ لاہور کے بعد وہاں سے اچھی خبریں آئیں گی، شیخ رشید کی پیش گوئی۔ مزید بولے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، غلطیاں کوتاہیاں ضرور ہوئیں لیکن یقین سے کہتا ہوں 2021 میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں کرپشن پر رپورٹ سے متعلق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وضاحتی بیان۔ چیئرمین ٹی آئی پاکستان سہیل مظفر کا کہنا ہے رپورٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا، رپورٹ 2019 سے متعلق نہیں تھی۔ مزید بولے کہ بدعنوانی کے خلاف حکومتی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ ادھر صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے رد عمل دیا کہ نون لیگ کو اب چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا اظہار خیال، وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے بھارت میں اقلیتوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، بھارت کی نام نہاد جمہوریت پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت ایکٹیو۔ لاہور کے سروسز ہسپتال میں 3 چینی باشندے موجود، 1 چینی باشندے کے ٹیسٹ جاری، 2 کو کلیئر قرار دے دیا گیا۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، تاحال تمام پاکستانی شہری مہلک وائرس سے محفوظ ہیں۔ سکردو میں موسم کی خرابی برقرار، شہر میں دھند کا راج۔ اسلام آباد اور سکردو کے مابین پی آئی اے کی پرواز چوتھے روز بھی منسوخ۔ پرواز معطل ہونے سے مریض، مسافر اور زائرین کی بڑی تعداد پریشان۔ گلگت سکردو شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث زمینی راستہ بھی منقطع ہے۔ پاکستان پوسٹ کا اعلیٰ معیار کا منصوبہ تیار، 1,25,000 فرنچائز پوسٹ آفس بنانے کا اعلان۔ پروگرام کے لیے ماحول دوست الیکٹرانک سکوٹیز اور رکشے بھی تیار۔ 3 سال میں 2 لاکھ افراد کو براہ راست روزگار ملے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے پروگرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پائلٹ پروجیکٹ کا باضابطہ آغاز آئندہ ماہ ہوگا۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تلوار چل گئی۔ اس بار تلوار تبدیلی کی نہیں بلکہ وزارتوں سے چھٹی کی چلی ہے۔ کیوں؟ بتائیں گے اسے بلیٹن میں۔ اور میں ہوں ثنا جاوید۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں، اہم خبر آپ کو دے۔ خیبر پختونخوا حکومت میں اختلافات، کابینہ سے 3 وزراء فارغ، سینئر وزیر عاطف خان، وزیر صحت شہرام ترکئی اور وزیر ریونیو شکیل احمد کو کابینہ سے نکال دیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے تینوں وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا حکومت میں اختلافات کے نتیجے میں کابینہ سے 3 وزراء کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ممتاز، کہیے گا قلمدان واپس لینے کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟
بالکل اس کی وجہ تو حال ہی میں جو اختلافات سامنے آئے تھے ان تینوں وزراء اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ سارے متحد ہو چکے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف ہیں، اور کئی ایسی جگہوں پہ انہوں نے حکومت کی کارکردگی پر بھی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم کو اس کی شکایت کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک فہرست تیار کی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی بیڈ گورننس اور اس کے علاوہ چند ایک چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پہ بے قاعدگیوں کی باتیں بھی ہو رہی تھی، وہ وزیر اعظم کو پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی شکایات پر عمل درآمد ہوتا وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم نے کل ہی ملاقات میں فوری طور پر سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی، جس پر وزیر اعلیٰ نے تینوں وزراء شہرام ترقی، عاطف خان اور شکیل خان کو وزارتوں سے فارغ کر دیا ہے اور ان سے ان کے محکمے واپس لینے کا باقاعدہ طور پر اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ممتاز، یہ جو تلوار ہے یہ کسی اور وزارت پر بھی لٹک رہی ہے یا پھر یہ حتمی طور پر یہ تین لوگ ہی تھے جنہیں فارغ کرنا مقصود تھا؟ دراصل جو دو وزراء تھے شہرام ترقی اور عاطف خان، ان کی جانب سے تو یہ دعوے بھی کیے جاتے رہے کہ ان کے ساتھ ٹوٹل 5 وزیر ہیں اور اس کے علاوہ 20 اراکین اسمبلی ایسے ہیں کہ جن کو ان کی حمایت حاصل ہے اور وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحفظات رکھتے ہیں، لیکن جب کارروائی ہوئی تو 3 وزراء کے خلاف کی گئی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نام وہ لے رہے تھے شہرام ترقی اور عاطف خان، جو دیگر وزیروں کے نام اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے، ان کی جانب سے تحفظات اتنی شدید نہیں تھے، لیکن اب 3 وزراء کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اب ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی وزیر اعلیٰ یا کابینہ یا حکومت کے خلاف کسی قسم کی عرض سرائی کرے گا یا کوئی اگر ان کے خلاف اس قسم کے تحفظات کا اظہار کرے گا تو ان کو اسی قسم کی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی قسم کی کارروائی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب کوئی تلوار کسی کے سر پر لٹک نہیں رہی ہے، بلکہ یہ ایک حتمی فیصلہ تھا جو کر لیا گیا ہے اور تینوں کو اب وزارت سے فارغ ہونے کے بعد ہماری جب ان لوگوں سے بات کی گئی ہوئی ہے جن نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر تحفظات رکھتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جو ان کا سٹینڈ تھا۔ جی ممتاز، آپ ساتھ ہی رہے گا، سینئر تجزیہ کار راؤ خالد نے ہمیں جوائن کیا۔ راؤ خالد صاحب، آپ کہیے گا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کے پی حکومت کی جانب سے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت ہی میں کہتا ہوں ایک زلزلے کی کیفیت ہوگی وہاں پہ، کیونکہ اس قسم کا فیصلہ کبھی کسی سیاسی گورنمنٹ نے نہیں کیا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی خاص طور پہ ہو جس کے اندر اختلافات ہوں یا کوئی اس قسم کی چیز موجود ہو، تو کوئی لوگ آپس میں اعتراضات کر رہے ہوں گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر اور ایک دم سے وزیروں کو فارغ کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک انہونی ہوئی ہے، کیونکہ سیاسی جو اسٹرنگ پولنگ ہوتی ہے اس میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہے آپ کے ان لوگوں کی جو وزیر بنائے جاتے ہیں، ان کی یقیناً کوئی بیک گراؤنڈ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت دلیر اور بڑا کڑا فیصلہ ہے اور اس کے اثرات پنجاب تک بھی جائیں گے، کیونکہ پنجاب میں بھی تھوڑی بہت اس پہ ہلچل مچی ہوئی ہے، اختلاف۔ لیکن راؤ صاحب، اگر صورتحال دیکھی جائے تو پنجاب میں اتحادی جماعتیں ساتھ میں ہیں، جبکہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ تو پورا کنٹرول ہی پی ٹی آئی کا ہے نا، تو اگر صورتحال بلوچستان کی بھی ساتھ میں ملا لیں، کیونکہ اس وقت اسپیکر قومی جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، ان کے درمیان بھی چپکلش جاری ہے، تو یہ تینوں صوبوں کے جو حالات ہیں کیا ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں یا پھر ہر صوبے کو الگ الگ نظر سے دیکھنا چاہیے؟ جو پنجاب کی حد تک میں کہتا ہوں میچ کرتے ہیں، کیونکہ اتحادی اپنی جگہ پہ، لیکن 20 جو حکومتی ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ انہوں نے بھی ایک علیحدہ گروپ بنا کے احتجاج کیا ہے، چاہے بیوروکریسی کے خلاف کیا، لیکن ایک پارٹی کے اندر سے ایک بغاوت ہوئی ہے۔ بلوچستان بالکل ڈفرینٹ صورتحال ہے، وہاں پہ کیونکہ ایک پارٹی نہیں ہے، 2 3 4 کولیشن سے ہیں لوگ، تو وہاں پہ وہ ان کی آپس میں جو ٹگ آف وار چل رہی ہے، وہ کھینچا تانی ان کی رہتی ہے۔ بلوچستان تاریخی طور پر وہاں پہ رہتی ہے یہ چیزیں، لیکن ابھی کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، کیا پرائم منسٹر بھی اس میں کوئی رول پلے کرتے ہیں؟ یقیناً اس میں جیسے کہ کے پی میں جو ہوا ہے یا بھی پنجاب آج پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ جو فیصلے ہوئے ہیں یا ہوں گے اس میں پرائم منسٹر کی اپنی اس میں ڈیسیژن میکنگ میں مشورہ یا ہدایت شامل ہوگی۔ تو راؤ صاحب، جیسا کہ آپ کے پی کے کو پنجاب سے جوڑ رہے ہیں تو پھر اس کی ٹائمنگ بھی بڑی میچ کر رہی ہے، کیونکہ آج ہی وزیر اعظم لاہور میں موجود ہیں اور آج ہی ڈی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، تو کیا یہ پیغام جو ہے یہ کے پی کے والوں سے زیادہ پنجاب والوں کے لیے؟ میسیجنگ تو ہے اس میں یقیناً، اور کتنی طاقتور میسیجنگ ہے
میرے حساب سے تو بہت یہ پاورفل میسج ہے. جیسے میں نے کہا یہ تاریخی طور پہ بڑا ایک پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بہت بڑا فیصلہ ہے. کس طرح سے وزیروں کو سیک کر دیا جائے. وزیر اختلاف کرتے ہیں, ان کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس طرح سے سیک کر دینا میرا خیال یہ بہت بڑا فیصلہ اور بڑی اسٹرانگ میسیجنگ ہوئی ہے. یقیناً پنجاب پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. لیکن راؤ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ یہ جو نام ہے یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہے؟ گزشتہ حکومت میں بھی یہ وزیر رہے پی ٹی آئی حکومت کے اور خان صاحب کے بھی بہت قریبی تھے. تو کیا یہ معاملات مل بیٹھ کے حل کیے جاتے, مطالبات سنے جاتے, تحفظات کو سنا جاتا اور مل بیٹھ کے یہ معاملات حل ہوتے؟ کیا یہ اختلافات اتنی ہی شدت کے تھے کہ سیدھا ڈی نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا؟ یقیناً آپ کی بات درست ہے. آصف صاحب جو ہیں وہ تو وزیر اعلیٰ کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے اور بڑے تگڑے امیدوار تھے. عمران خان صاحب خود ان کو لانا چاہتے تھے. جو اس وقت جب فیصلہ ہوا محمود خان صاحب کا, اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ پرویز خٹک صاحب کی مخالفت تھی عاطف صاحب کی, اس لیے وہ محمود خان کو ایک کہہ لے کے کمپرومائز کینڈیڈیٹ کے طور پہ لایا گیا. تو بالکل یہ تگڑے وزیر ہیں. بات یہی ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ ان کو بٹھا کے بات کرنی ہوتی جو ہونی چاہیے تھی میرے خیال سے, اگر کوئی اعتراضات تھے ان سے بات کرنی چاہیے تھی. یا تو یہ ہوا ہے جو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے, لیکن جو ان کی جن حرکتوں کی وجہ سے ریزرویشن تھی وہ باز نہیں آ رہے تھے, تو الٹیمیٹلی پھر فیصلہ کیا گیا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے. میرا خیال ہے عمران خان کی مرضی کے بغیر, ان کی وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہوا, اور اس میں یقیناً عمران خان اس طرح اسٹیٹ اوے بہت بڑا ڈیسیژن لینے کے حق پہ نہیں ہوتے. وہ انہوں نے اس پہ ضرور سوچا ہوگا, بات کی ہوگی, سمجھایا ہوگا, بتایا ہوگا, اور محمود خان صاحب کے بھی ریزرویشنز کو انہوں نے مد نظر رکھا ہوگا. ظاہر ہے کہ بہت سیریس سچویشن تھی جس کی وجہ سے ان کو سیک کیا گیا. سنجیدہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے یہ سخت فیصلہ لینا پڑا. راؤ صاحب ساتھ ہی رہے گا. وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی نے 3 وزراء کو فارغ کرنے کی وجوہات بتائی ہیں. کہتے ہیں کہ پارٹی میں گروپنگ کی وجہ سے تینوں وزراء کو فارغ کیا گیا. بہترین وزارتیں دینے کے باوجود بھی گروپنگ نہیں رک سکی. شروع دن سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. وزیر اعظم نے بھی کافی محنت کی, شاید وہ معاملے کو حل نہیں کر سکے. حکومت پارٹی کے لیے شخصیات نہیں پالیسی ناگزیر ہوتی ہے. جب آپ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں مانتے کیبنٹ میں رہ کر, تو پھر آپ کیبنٹ کا حصہ کیسے رہیں گے؟ میرے خیال سے پرائم منسٹر نے بھی اس پہ کافی محنت کی, کافی کوشش کی, شاید وہ بھی اس کو حل نہیں کر سکے. گروپنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا نا, تو گروپنگ بھی ساتھ تھی. پھر دیکھیں جو پارٹیاں اس طرح کے چیزوں کو برداشت کرتے رہے اور فیصلے خوف کی وجہ سے فیصلے نہ کرے, تو میرے خیال سے پارٹی کے لیے, گورنمنٹ کے لیے جو شخصیات ہوتی ہیں نا وہ ناگزیر نہیں ہوتی. صحیح. یہ ناظرین آپ نے سنا کہ وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے جب 92 نیوز سے گفتگو کی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا اختلافات اتنی شدت کے تھے کہ مل بیٹھ کے معاملات حل نہیں ہوئے اور سیدھا ڈی نوٹیفیکیشن کر دیا گیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بارہا موقع پر یہ چاہا کہ یہ معاملات حل ہو جائیں, لیکن یہ معاملات حل نہیں ہوئے. راؤ خالد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دے رہے تھے, ممتاز بنگش اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ ایڈیٹر فورم رانا عظیم نے 23 جنوری کو ہی اپنے پروگرام نیوز ایٹ 5 میں یہ انکشاف کر دیا تھا کہ بہت جلد کپتان کی ٹیم میں تبدیلیاں ہونے والی ہیں. ان کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اپنی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے لیے وقت کا تعین بھی ہو چکا ہے. عمران خان صاحب جیسے ہی پاکستان واپس آئیں گے, ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واپس آ کر فوری طور پر وہ پنجاب, KPK اور وفاق تینوں میں اپنے پارٹیوں کے اجلاس بلائیں گے, اپنے وزراء کی کارکردگی رپورٹس کو سامنے رکھیں گے, اور ان کارکردگی رپورٹ اور وزراء کے اور اپنے اراکین اسمبلی کے اجلاس ان کی باتیں سنیں گے, ان کو کچھ سنائیں گے. وفاق میں, KPK میں اور پنجاب میں ٹیم کو تبدیل ہوگی. اس ٹیم کا کون کون سا کھلاڑی کب تبدیل ہوگا اس کا فیصلہ کپتان نے کرنا, لیکن ٹیم کی تبدیلی فائنل ہو چکی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ایڈیٹر فورم رانا عظیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا عظیم, کہیے گا آپ کی پیشن گوئی تو درست ثابت ہوئی, کیا آپ اس کا امپیکٹ اب پنجاب پر بھی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, اس کا پنجاب میں بھی ہوگا, وفاق میں بھی ہوگا, چونکہ ابتدائی طور پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے KPK میں تو یہ واضح طور پر تبدیلی بھی کر دیا, اور اپنے 2 قریب ترین ساتھی شہرام اور عاطف, جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے قریب ترین ساتھی تھے, ان کو بھی اس حوالے سے معاف نہیں کیا, اور ڈسپلن کے معاملے پر واضح طور پر
स्टैंड लिया और स्टैंड लेकर उनको फारिग कर दिया है। इसी तरह आज पंजाब में होकर जाने के बाद कुछ दिनों में आपको पंजाब के अंदर भी वाज़ेह तौर पर तब्दीली नजर आएगी। ये मामला फाइनल हो चुके हैं। वफाक में भी 1 से 2 वज़रा की तब्दीली होगी, इस मामले में भी काफ़ी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ये फाइनल कर चुके हैं कि अब उन्होंने तेज़ तरीन इंक्स खेलनी है, और इस तेज़ तरीन इंक्स में उन्होंने ऐसे तमाम अफराद को जो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग पैदा करते हैं, जो आवाम के साथ राब्तों में नहीं है, जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, उनको तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह तौर पर कह दिया हुआ है कि अगर मुझे कोई ये समझे कि अंदर इन हाउस तब्दीली लाई जाएगी और मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा, तो मैं इन हाउस तब्दीली की बजाय एक ऐसा सख्त एक्शन लूंगा जिससे शायद बहुत सी सियासी जमातें इन हाउस तब्दीली से पीछे हटना शुरू हो जाएं। जी राना अज़ीम, ये भी कहिएगा कि क्या पंजाब में हुकूमत की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि वो इस तरह के फैसले कर सके? देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पंजाब में पोजीशन इतना नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर भी वज़ीर आज़म के करीबी साथियों ने एक बहुत बड़े ग्रुप को तोड़ लिया है। वो ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर है। आपको चंद दिनों में उस ग्रुप के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सामने आना नजर शुरू हो जाएंगी। और ध्यान में रखिएगा, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं कि शायद पंजाब में अगले वज़ीर आला वो हैं, उन लोगों के हवाले से ये भी बता दूं कि वो अपनी पुरानी नौकरी पर, पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। पंजाब में अगर वज़ीर आला तब्दील भी होगा, अगर मैं फिर लफ्ज़ अदा कर रहा हूं, अगर वज़ीर आला तब्दील होगा तो वो पीटीआई के अंदर से आएगा, किसी इत्तेहादी जमात से नहीं आएगा। लिहाजा पंजाब में भी सख्त एक्शन होने जा रहा है, ये आप देख लेंगे, चंद दिनों में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जी, पंजाब में भी सख्त एक्शन होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया राना अज़ीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर आज लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने बड़ा एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए ब्रिस्टल से काफिले रवाना हो गए। शुरका ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर बुखारी से गुफ्तगू में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक अपनी कोशिश जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। ब्रिस्टल से कोचेज़ लंदन के लिए रवाना हो रही हैं, और ये जैसे आप सबको मालूम है ब्लैक डे है कश्मीर के मसले में, और वहाँ इंडियन एम्बेसी के बाहर जो एहतजाज हो रहा है, इंशाल्लाह हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और हमारे मजलूम भाई बहनों के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। हम लंदन में इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज के लिए तैयार हैं। सारे लोग जो है ब्रिस्टल कम्युनिटी के हम लंदन पर रवाना हो रहे हैं कश्मीर के वास्ते से, और वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के बाहर हम एहतजाज के लिए जा रहे हैं। और मौसम भी अच्छा है आज, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, पूरे यूके में से हर शहर से जो है वो कोचें आ रही हैं, लेकिन हम ब्रिस्टल कम्युनिटी के, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आवाम जो है वो इंडियन एम्बेसी के सामने भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए जा रही है, और सबका ये कहना है कि इतना जुल्म होने के बावजूद आलमी दुनिया कहाँ पर है जो उन मज़लूम कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाए, और सबकी ये ख्वाहिश है कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और सिख कम्युनिटी ने कश्मीरियों के साथ मिलकर एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी तफसीलात देखिए असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी और सिख खालसा तहरीक ने कश्मीरी कम्युनिटी के साथ मिलकर भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया। फ्रैंकफर्ट में रेलवे स्टेशन से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शदीद सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पूरी सिख कौम खड़ी है, मुसलमानों दे नाल असीं साबित कर असीं तानू ठोकांगे। मुजाहिरीन ने भारतीय कौंसल के सामने मुजाहिरा किया। इस मौके पर भारत और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। शुरका का कहना था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, जिसकी आड़ में वो अपना मकरू जालमाना साम्राज्यी चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। 26 जनवरी को यौम सियाह मनाने का मकसद अक़वाम आलम के सामने भारत की हकीकत बेनकाब करना है। इंडिया जो है अपनी मिनोरिटी के ऊपर इतना जुल्म स्तम डाल रहा है, उसने पिछले लॉन्ग टाइम से कश्मीर के अंदर एक इतना बड़ा कर्फ्यू नाफज किया हुआ है कि जिसमें 6 लाख से ज़्यादा अफवाज उधर खड़ी हुई है, और इतने ज़्यादा लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। बच्चों के साथ इतनी प्रॉब्लम की जा रही है, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ ज़्यादती की जा रही है। जो बीमार हैं उनको मेडिसिन नहीं मिल रही है, और जो औरतें हैं उनके साथ इंडियन फोर्सेस रेप कर रही हैं, जो कि इंडिया की फोर्सेस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे एशिया रीजन के अंदर ये लोग टेररिस्ट बना रहे हैं, ये टेरर मना रहे हैं। अगर इन लोगों को सुकून चाहिए रीजन एशिया के अंदर, तो कश्मीर के अंदर इनको आज़ादी देनी पड़ेगी, खालिस्तान को आज़ाद करना पड़ेगा। ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जो मिलिट्री चाड़ के अटैक किया। कितना अरसा हो गया मकबूजा कश्मीर में जो अभी तक कर्फ्यू का नफाज है, वो समझते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो नहीं, वहाँ तो दुनिया की बदतरीन डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप की हुकूमत है। उन्होंने जो नया आइन लाए हैं मुसलमानों की नेशनैलिटी ख़त्म करना, मुतस्सब आइन। और देखिए आज इंडियन कौंसलेट के सामने जो सिख कम्युनिटी है वो भी सरापा एहतजाज है। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। जो जुल्म रवा रखा जा रहा है कश्मीर में और सिख बरादरी के साथ, हम सब उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर आज़ाद मुबस्सरीन को भेजा जाए कश्मीर में, और जो 5 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है उसको ख़त्म करवाया जाए और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ के खुद इरादियत दिया जाए। जो 5 महीनों से कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रही है, हम तो अपने बहन भाइयों के लिए खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम इधर के रिहायशी, इधर जर्मनी की ज़मीन पे जर्मन्स को ये इतला दें, क्योंकि आज मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जा रहा, ना कोई जर्नलिस्ट उसके लिए बोल रहा है, ना कोई मीडिया बोल रहा है। इसलिए आज हम इधर खड़े हैं इनके रिहायशियों को दिखाने के लिए कि भाई जर्मनी अपनी हिस्ट्री तो ना भूले। इनको क्या ये याद दूसरी जंग अजीम में क्या एक इंसान ने, एक हिटलर ने क्या कर दिया था, आज वही दोहराया जा रहा है और हर पूरी दुनिया खामोश है। आज हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं ताकि दिखा सके कि एक इंसान जो हिटलर की सोच रखता है वो क्या कर सकता है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ पहुंचे आ। बताना चाहते हैं इंडिया को कि हम पाकिस्तानी और सिख लोग जो भी हैं यहाँ पे यूरोप में रहने वाले, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं और खालिस्तानियों के साथ। और मेरी तरफ से यही पैगाम है इंडिया मोदी के लिए कि पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है, इससे पंगा ना लेना। 3 बार तुम्हें मुँह की खानी पड़ी है और इस बार हमने अभिनंदन को भी पिछले साल तुम्हें चाय पिला के वापस भेजा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कमर बाजवा जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, खालिस्तानी जिंदाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारत की सफाक अफवाज इंसानी हकूक की पामाली करते हुए जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। इसने कश्मीरियों को हर तरह के जमहूरी हकूक और कानूनी इमदाद से महरूम रखने के लिए तरह तरह के जालमाना स्याह कवानीन राइज कर रखे हैं, जिस पर आलमी बरादरी की खामोशी एक अलमिये से कम नहीं। बरतानिया 31 जनवरी को रात के 12 बजते ही यूरोपीय यूनियन से रास्ते अलग कर लेगा। यूरोपीय शहरी बरतानिया में और बरतानवी शहरी यूरोप में जाकर 31 जनवरी से कबल अपने कानूनी हुकूक के लिए कागजात जमा करवा सकते हैं। इसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस अहम मामले पर माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान से बातचीत की है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं, जिनका इमिग्रेशन के अंदर बड़ा एक नाम है। इसके अलावा जो बरतानिया की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बड़ी नज़र रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ब्रेग्जिट 31 जनवरी को जो है वो होने जा रहा है, मलका बरतानिया ने दस्तखत भी कर दिए हैं, ब्रेग्जिट जो बिल है बाकायदा कानून बन चुका है, तो बेसिकली 31 जनवरी के बाद होगा क्या? पहले इनसे ये पूछते हैं तो फिर किस तरह यूरोपीय जो बशिंदे हैं यहाँ पर किस तरह अपने जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके बाद। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि 31 जनवरी को रात के 11 बजे ब्रेग्जिट हो रहा है, ये सबको पता है, हमारे सारे जो लोग हैं।
اب اس میں جو یورپین باشندے اگر تو 31 جنوری سے پہلے یہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں اور اپنے ایکسرسائز جو ٹریٹی رائٹس کا ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں، اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، پھر تو وہ یہاں پہ لیگلی رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے، اس کے بعد 31 کے بعد آتے ہیں، تو پھر ان کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں جانا پڑے گا۔ لیکن اس میں آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 31 دسمبر 2020 تک اگر آپ یہاں پہ ہیں اور آپ یورپین نیشنل ہیں تو آپ یہاں کی جو سیٹل سٹیٹس اسکیم ہے یورپین باشندوں کے لیے نکالی گئی ہے، اس میں آپ اس کو سوئچ کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں آپ نے 5 سال یہاں پہ نہیں گزارے بینگ یورپین سٹیزن یا بینگ اے پارٹنر آف یورپین سٹیزن یا ڈپینڈنٹ، تو آپ کو پری سیٹلز کیٹیگری میں سوئچ کرنا پڑے گا۔ اگر 31 دسمبر 2020 کی مدت گزر جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص یہاں پہ آتا ہے تو وہ پھر یہاں پہ ایک اسپیشل ویزا یہاں پہ شروع کیا جائے گا جس کو یورپین لمیٹڈ ٹیمپریری لیو کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو 36 ماہ کا ویزا ملے گا۔ 36 ماہ کے بعد جو بھی یورپین آئیں گے ان کو مختلف کیٹیگریز میں سوئچ کرنا پڑے گا۔ اب ہوم آفس نے بہت ساری نئی امیگریشن کیٹیگریز یہاں پہ سٹارٹ کی ہیں، جس میں پوائنٹ بیس سسٹم آسٹریلین طرز پہ لا رہے ہیں، جیسا کہ کل یہاں کے جو پرائم منسٹر انہوں نے ایک اچھی خبر دی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں بریگزٹ کے بارے میں فی الحال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تو یہ بتایا یورپی باشندوں کا، جو برطانوی باشندے ہیں، جو برطانوی شہری ہیں، ہم آپ یہ جب یورپ جائیں گے تو ان کو کتنا افیکٹ کرے گا یہ؟ دیکھیں، اگر یہ یورپ جاتے ہیں، اگر تو 31 سے پہلے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے رائٹس سیکیور ہیں۔ اگر کوئی شخص جا کے یورپ میں بسنا چاہتا ہے تو اسی طرح جس طرح یہاں پہ یورپین آئیں گے ان کو ویلکم کیا جائے گا، تو اگر یہاں سے کوئی جاتے ہیں تو ان کو بھی وہاں پہ ویلکم کیا جائے گا ایک مخصوص ڈیٹ تک، اور اس کے بعد جاتے ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ لیو میں سوئچ کرنا پڑے گا۔ اس میں جو رائٹس کے حوالے سے اگر آپ وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ایک ٹیمپریری لیو دی جائے گی 6 ماہ کی، موسٹ پروبیبلی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ اس میں آپ کا ویزے کی انٹری جو ہوگی، اس کے بعد اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو ان کی امیگریشن جو ڈومیسٹک جو کیٹیگریز ہیں امیگریشن کی، اس میں سوئچ کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ نے ایکسرسائز آف ٹریٹی رائٹس کرنے ہیں یورپ میں تو آپ 31 جنوری سے پہلے جائیں، وہاں پہ اپنا جو بھی ہے انشورنس نمبر لیں اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ریگولرائز کروائیں۔ باقی اگر وہاں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 31 ڈیڈ لائن ہے۔ ابھی 31 دسمبر 2020 جو ہے یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے جی، اس پہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر دونوں ملک کے یا بورس جانسن جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے اس کی درخواست بھی کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا دیا جائے۔ بالکل اس میں ہو سکتی ہے، اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہی جو ہے وہ جون 2021 تک ڈیٹ چلی جائے گی، لیکن آج تک آبویسلی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس میں بریگزٹ ہونے میں، تو ابھی تک تو 2020 کی جو ڈیٹ ہے وہ مد نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اس قسم کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے یورپین یونین کے ساتھ تو پھر یہ 6 ماہ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، 6 ماہ کے لیے فردر اس کو آگے کر دیا جائے گا، لیکن تا وقت ابھی فی الحال یہ 31 دسمبر 2020 ہے۔ اچھا، اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بریگزٹ ہے وہ آلموسٹ ڈن ہے، ملکہ کے سگنیچر ہو سکیں، اب کوئی ابہام تو نہیں ہے اس میں ویسے؟ دیکھیں، یہ تو یہاں کی عوام نے بہت کلیئر ووٹ دیا اس کے حق میں کہ جی بریگزٹ ہونا چاہیے، کیونکہ عوام خود تنگ آ گئے تھے۔ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ عوام نے پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو ایک سائڈ پہ لگا کے کہا کہ انف از انف، ہم ایک طرف ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ جو پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا کہ ایک بل منظور ہو رہا ہے دوسرا نہیں ہو رہا، لوگ اس پوری سچویشن سے تنگ آ چکے تھے۔ دوسرا، اکنامکلی لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا، یہاں کی اکانومی بہت نیچے گئی، یہاں پہ پراپرٹی، سروسز مارکیٹ یا باقی اگر دیکھیں تو بزنسز بہت حد تک نیچے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریگزٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب مارکیٹ بہتر ہوگی، اکانومی یہاں کی بہتر ہوگی۔ اگر آپ نے دیکھا ہو الیکشن کے فوراً بعد یہاں کی اسٹاک مارکیٹ جو تھی اس میں چڑھاؤ آیا اور بڑی تیزی سے آیا، تو یہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے یہاں کی سوسائٹی کے لیے، اکانومی کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب۔ تھینک یو جی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ترکی کے شمالی علاقے میں آنے والے ہولناک زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے، 1000 سے زائد افراد زخمی ہیں، درجنوں لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے زلزلے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا۔
امریکی ریاست میری لینڈ کے اسپیشل ضمنی انتخابات میں ڈسٹرکٹ 7 سے پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر جے جیلیسی کانگریس مین بننے کے لیے پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی کمیونٹی ان کا ساتھ دے تو وہ امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر حسن جلیسی کانگریس مین بننے کے لیے پر امید ہیں۔ وہ مسلسل 2 بار میری لینڈ اسمبلی کی رکنیت حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی انتخابی مہم کے سلسلے میں معروف پاکستانی امریکی سماجی شخصیت منیر کھٹانہ نے فنڈ ریزنگ پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ پاکستانی نژاد امریکیوں کا کہنا ہے ڈاکٹر حسن جلیسی کی جیت کے روشن امکانات ہیں۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پہلے پاکستانی امریکی ہوں گے جو کانگریس کے رکن منتخب ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی کمیونٹی پاکستانی امریکہ کے نیشنل الیکشن میں انوالو ہو، تاکہ وہ مور ووٹس اور مور نیشنل پالیٹکس میں انوالو ہو سکے۔ اس لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر جے جلیسی کے لیے، تاکہ وہ کانگریس مین الیکٹ ہو سکے اور پاکستانی انوالو ہوں امریکن پالیٹکس میں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن آج بڑا مزہ آیا ہے۔ آج دیکھا ہے، آج انوائٹ کیا لوگوں کو، ماشاءاللہ 100 پیپلز جو ہے ان کا ایکسپیکٹنگ تھی کہ وہ 100 پیپل آئیں گے، لیکن تقریباً 300 سے زیادہ بندے، 400-500 بندہ ہے یہاں پہ۔ یہ ایونٹ صرف ہماری جو پہلی نسل ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، تو ہم اپنی آگے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ہم ایجوکیشن دیں تاکہ وہ آگے آئیں، کل کو یہی لوگ جو ہیں تاکہ ان میں ایوانوں میں جائیں اور یہاں کی آواز جو ہے نا پاکستانیوں کی وہ ایوانوں میں پہنچا سکیں۔ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ USA میں ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے وہ کانگریس کے ممبر سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ہماری سب کے لیے دعا ہے ہم کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں کامیاب و کامران کریں گے، اور اس کا صلہ جو ہماری نسل جنریشن تک یہ جائے گا۔ پہلے پاکستانی کانگریس مین ہوں گے، بلکہ پہلے ساؤتھ ایشین ہوں گے۔ اس سے پہلے 2 انڈین ہیں لیکن وہ یہاں پہ پیدا ہوئے تھے، تو یہ پہلے پاکستانی ہوں گے جو کہ کانگریس کے لیے الیکٹ ہوں گے۔ اور کانگریس کے لیے یہ بہت اہم سیٹ ہے، کیونکہ علاجہ کمن کی سیٹ ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے، نہ صرف کہ کانگریس میں تو تھے ہی، لیکن ان کو بہت بڑا سماجی کارکن بھی مانا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے موزوں ترین امیدوار ہیں، 2 دفعہ ڈیلیگیٹ رہ چکے، ڈیلیگیٹ ہیں، ابھی بھی ڈیلیگیٹ ہیں وہ، اور اس کے بعد ان کا جتنا پاکستانی امریکن کا جتنا پاکستان کی جیت ہے، پاکستانی کمیونٹی کی جیت ہے، پاکستانی امریکن کمیونٹی کی جیت ہے، اور ان کا کانگریس تک جانا ہمارے لیے بڑی کمیونٹی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حسن جلیسی کا کہنا ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو امریکی ایوانوں تک پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا اگر لوگوں میں مسائل سے آگہی اور شعور نہیں ہوگا تو امریکہ میں کامیابی نہیں ہوگی۔ میرے پیچھے سینکڑوں افراد کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سب اس لیے آئے ہیں کہ میری کیمپین کو سپورٹ کرنے، کیونکہ اگر میں الیکٹ ہو گیا تو میں امریکہ کی تاریخ میں پہلا پاکستانی امریکن ہوں گا جو یہ الیکشن جیتے گا، اور اس کی ہماری کمیونٹی کو بہت ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی امریکنز کی جو پرابلمز ہیں فیڈرل لیول پہ، ان کو دیکھنے والا، ان کو سمجھنے والا، ان کو آگے بڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں میری لینڈ اسمبلی کا ممبر 2 بار منتخب ہو چکا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں اس الیکشن میں بھی کامیاب ہوں گا۔ میری لینڈ کی نشست رکن کانگریس کے انتقال کے بعد خالی ہوئی ہے، جس میں نئے رکن کے چناؤ کے لیے 24 امیدوار ڈیموکریٹک پارٹی اور 8 امیدوار ریپبلکن پارٹی میدان میں اتارے گی۔ کامیابی کی صورت میں امریکی تاریخ میں ڈاکٹر حسن جلیسی پہلے پاکستانی نژاد کانگریس مین بن سکتے ہیں۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب چودھری وسیم اختر رامے کے اعزاز میں پاکستان تحریک انصاف متحدہ عرب امارات کی نومنتخب باڈی کی جانب سے شاندار عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی چودھری وسیم اختر رامے نے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب کا مزید احوال سید منصر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ وائس چیئرمین چودھری وسیم اختر رامے ان دنوں متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، جہاں وہ اوورسیز کے نہ صرف مسائل سن رہے ہیں بلکہ ان کو حل کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز PTI دبئی کے نو منتخب صدر چودھری جاوید اقبال کی جانب سے ان کے اعزاز میں ایک شاندار عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ چودھری وسیم رامے کو عشائیہ تقریب میں شرکا کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر بریفنگ دی گئی، جبکہ وائس چیئرمین نے ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اوورسیز ہمیشہ سے جو ہے ہماری پارٹی کی پریورٹی رہی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اوورسیز ان کے دل کے بہت قریب ہیں، تو ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان
इसके हल के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब में मौजूद है, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की इनको सहूलियात दी जा रही हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहमान खसूसी चौधरी वसीम अख्तर रामे ने ओवरसीज़ कमीशन पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से बताया। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरीना मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के ऑफिस के अंदर अभी नादरा का ऑफिस जो है वो भी बन रहा है कि जितने भी आपके कार्डों के मसाइल हैं आप डायरेक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के अंदर से भी अपना जो नादरा कार्ड इशू करवा सकेंगे। साथ साथ आपके जितने भी मसाइल हैं आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पे वन विंडो ऑपरेशन के तहत हम काम कर रहे हैं। हमें एक एप्लीकेशन दें, आपका कोई भी ग्रीवियंस है किसी पार्टी किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़, किसी अदारे के ख़िलाफ़, इवन के आपके कोर्ट केसेस जो हैं उनके लिए भी जो हैं फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं सेपरेट बन गई हैं ओवरसीज़ की, जहाँ 6 माह के अंदर अंदर फैसले होते हैं और वो ई कोर्ट्स हैं कि जिसमें आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वीडियो लिंक के थ्रू अपना बयान दे सकते हैं और आपके केस की हेयरिंग होगी। तकरीब के मेज़बान और नौ मुंतखब सदर चौधरी जावेद इकबाल का कहना था कि अपोजिशन जमातें मुल्की मसाइल पर सियासत कर रही हैं, इनके पास कोई हकीकी एजेंडा नहीं। हमें इमरान खान साहब पर पूरा यकीन है, जब इंसान की नीयत और क़ुव्वत ईमानी साथ हो तो हम घबराए नहीं हैं, हम साथ हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की साथ मजबूत हुई है वो हर कोई जान रहा है। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल बेउम्मीद नहीं हुए। स्पोक्स पर्सन ओवरसीज़ कमीशन यूएई मलक मुनीर एवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्की मसाइल के हल में संजीदगी से काम कर रही है और बहुत जल्द इसके समरात आना शुरू हो जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, जिसमें पहली दफ़ा हमने देखा है कि ओवरसीज़ इतनी कोशिशें हैं हम सब के लिए जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी हैं। तकरीब में मोहम्मद नवाज़ खान जदून, यास्मीन कंवल, सबिहा सैफ, मोहम्मद सरमद, अजीज़ुल्ला, अमीर गनी, अमजद इकबाल अमजद और समाम खान समेत तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली नदीम भारा ने बिलखसूस शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सख्त जाड़ा हो, सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो, ऐसे में कुछ खाने को ऐसा मिल जाए जो जिस्म में हरारत पैदा कर दे तो और क्या चाहिए। रावलपिंडी के इलाके सदर में साल हर साल से कायम देसी मुर्ग से तैयार करदा यखनी भी सर्दियों की ऐसी ही सौगात में से एक है। हमें बता रहे हैं इस हवाले से साजिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी कैंट के इलाके सदर में गुज़िश्ता 40 साल से कायम देसी मुर्ग से तैयार करदा यखनी सेंटर आज भी लोगों में इतना ही मकबूल है जितना पहले हुआ करता था। देसी मुर्ग की यखनी, देसी उबले अंडे, साथ में खालिस मसाला जात की आमेजिश शहरियों को अपनी तरफ खींच लाती है। सर्दियों में बेहतरीन चीज़ है पीने के लिए, इस टाइम सेहत के लिए भी, बजाय किसी फास्ट फूड है दूसरी देसी चीज़ है। जितनी ठंड है बाइकर्स बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, वैसे भी पीनी चाहिए यखनी, लेकिन अगर देसी यखनी मिल जाए तो और क्या चाहिए। इसका ट्रेडिशनल जो है ना टेस्ट है और सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स जो है ना हम यहाँ पे जो है ना परमानेंटली सर्दियों में जो है ना हम इधर पी रहे हैं। एक यूनिक टेस्ट है इसका। यखनी सेंटर पर मर्दों के अलावा खवातीन और फैमिलीज के बैठने का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि लोग सर्दी में गर्मा गर्म सूप को एंजॉय कर सके। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। चनियोट में खुश्क मेवाजात के इम्तजाज से देसी गुड़ रिवायती तरीकों से तैयार किया जाता है। इलाके की इस खास सौगात को मिठाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जो सर्दी के मौसम में अक्सर समझी जाती है। इस गुड़ की तैयारी के हवाले से देखते हैं कलीमुल्लाह बलोच की ये रिपोर्ट। तरह तरह की मिठाइयाँ आ गईं, लेकिन गुड़ वाहिद शय है जिसकी कदर में कमी नहीं आई। गुड़ की तैयारी के लिए गन्ने का रस निकालने से लेकर घंटों बड़े कड़ाहे में पकाना मेहनत तलब काम है। पिस्ता, बादाम, मूंगफली, तिल, 4 मगज नारियल, देसी घी और दूध शामिल करके इसे मजीद लजीज बनाया जाता है, जिसके बाद इसके ढेले बनाएं और फिर शौक से खाएं। ये दोस्तों की फरमाइश थी तो इसलिए उन्होंने कहा ये गुड़ जो है ना आपके पंजाब में देसी गुड़ होता है वो हमारे लिए लेके आए। की फरमाइश पे ये मैं दुबई गुड़ लेके जा रहा हूँ। गन्ने की तासीर ठंडी जबकि गुड़ की गर्म होती है। खुश्क मेवाजात का इम्तिजाज इसकी ग़िज़ाइयत और लज्जत को भरपूर बना देता है। माहिरीन ग़िज़ा कहते हैं कि ये देसी मिठाई मैदे की बीमारियों और जोड़ों के दर्द जैसे अमराज में इंतहाई मुफीद है। किसान कहते हैं कि इस गुड़ की तैयारी में मेहनत दरकार होती है। देसी चीज़ें होती हैं, नुक्ता याद होते हैं, वो मतलब बहुत टेस्ट होता है तो हर बंदा इसे पसंद करता है।
ये देसी सौगात हर खासो आम की पसंद है। लोग इसे दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को तोहफे में भी देते हैं। गुड़ न सिर्फ कई बीमारियों के लिए अक्सीर है, बल्कि खुश्क मेवा जात के मिलाप से तैयार करदा देसी गुड़ सर्दियों की सौगात भी है। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ कलीमुल्लाह बलोच, 92 न्यूज़, चिनियोट। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।